حمزہ، ہا اور الف، ان تین حروف کو پڑھنے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا، اور اب غین اور خا کے بارے میں پڑھیں گے۔ غین اور خا، ان دونوں حروف کا مخرج ایک ہے۔ یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور ان دونوں حروف کی ادائیگی بالکل مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ ان دونوں حروف کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے اور آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ حرف بالکل درست ادا ہوں گے۔ جیسے یہ حرف ہے غین، غین کی جو شروع کی آواز ہے پہلے اس آواز کی پریکٹس کریں گے، اور جو نارمل آواز ہے اسی آواز میں اس کی پریکٹس کریں گے۔ غین کی شروع کی آواز یہ ہے، غین، غا، 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 4 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ جو آپ نے پریکٹس کی غا، غا، بالکل یہی پریکٹس کریں گے، لیکن اب آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ آپ آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ جو آپ نے پڑھا غا، یہ پڑھا جائے گا غو، 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 4 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ جو آپ نے آواز کو موٹا کر کے پریکٹس کی غو، غو، اسی سے غین کو پڑھیں گے، جیسے غین، غین، غین۔ آپ بھی اسے 4 مرتبہ پڑھے گا، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کریں تو آواز کو موٹا کر کے پڑھے گا 4 مرتبہ۔ یہ جو آپ نے غین پڑھا، یہی غین یہاں پر اس لفظ میں موجود ہے، تو اس لفظ کو اس طرح نہیں پڑھیں گے بالغ، بالغ، یعنی غین کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ غین کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے بالغ، بالغ، بالغ۔ اسی طرح اس لفظ کے شروع میں بھی غین موجود ہے، تو اس لفظ کو اس طرح نہیں پڑھیں گے غافلین، غافلین، یعنی غین کو باریک نہیں پڑھیں گے، غا، غا، اس طرح نہیں بلکہ غافلین، 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 یعنی غین کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو اس حرف کی ادائیگی بالکل مشکل نہیں، حلق کے اوپر والے حصے سے اس حرف کو ادا کرتے ہیں اور آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ حرف بالکل درست پڑھا جائے گا۔ غین کو پڑھنے کے بعد اب خا کی پریکٹس کریں گے۔ خا کو بالکل درست پڑھنے کے لیے حلق کے اوپر والے حصے سے اگر اسے ادا کریں اور آواز کو موٹا کر کے پڑھیں تو یہ حرف بالکل درست پڑھا جاتا ہے، لیکن پہلے آپ نارمل آواز میں اسے پڑھیے گا، جیسے خا، 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 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہ جو آپ نے پریکٹس کی خا، خا، اب اسی حرف کو پڑھیں گے لیکن آواز کو موٹا کر دیں گے۔ جب آپ آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ حرف درست پڑھا جائے گا، جیسے خو، 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 4 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ جو خو ہے یہ اس لفظ کے شروع میں ہے، اور اس لفظ کو اس طرح نہیں پڑھیں گے خالدن، خالدن، اس طرح نہیں بلکہ خو کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے خالدن، خالدن، خالدن۔ اسی طرح اس لفظ کے شروع میں جو خو ہے اسے باریک نہیں پڑھیں گے، جیسے خاسرین، خاسرین، اس طرح نہیں بلکہ خو کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، خاسرین، خاسرین، خاسرین۔ غین اور خا کو بالکل درست پڑھنے کے لیے آپ انہیں حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیے گا اور آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ حرف بالکل درست پڑھے جائیں گے۔ غین اور خا ان دونوں حروف کو پڑھنے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا، اور اب عین اور حا ان دونوں حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ عین اور حا ان دونوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے،
یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان دونوں حروف کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اگر ان دونوں حروف کی بار بار پریکٹس کی جائے تو بار بار پریکٹس کرنے سے ان دونوں حروف کی درست ادائیگی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے اب عین کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے عین، اور یہاں پر الف، اور الف کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ جب الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اسے پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ، یہ جو آواز ہے آ آ، اسی کی پریکٹس کریں گے۔ 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ آ آ آ، 6 مرتبہ آپ۔ یہ جو آپ نے پریکٹس کی آ آ، اسی آواز کے شروع میں ایک اور آواز کا اضافہ کریں گے۔ 1 مرتبہ پھر سنیے گا، یہ جو آپ نے پریکٹس کی آ، اسی آواز کے شروع میں ایک اور آواز کا اضافہ کریں گے، جیسے آ آ آ آ آ۔ اب اسے آپ 6 مرتبہ پڑھیے گا آ آ، 6 مرتبہ۔ یہ جو آپ نے پریکٹس کی آ آ، اسی سے عین کی ادائیگی کریں گے، جیسے آ عین عین عین۔ اب 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ عین کی درست ادائیگی نہیں ہو رہی تو آپ اس کی ادائیگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے گا، جیسے پہلا حصہ آ آ، دوسرا حصہ آ آ آ آ، تیسرا حصہ آ آ عین عین۔ عین کو درست طریقے سے پڑھنے کی پریکٹس الحمدللہ آپ کر چکے ہیں، اور اب یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے اور اس لفظ کے شروع میں عین ہے۔ اس لفظ کو اس طرح نہیں پڑھیں گے الا الا، نہیں، بلکہ یہ جو شروع میں عین ہے اس عین کو واضح کریں گے علا علا علا۔ اسی طرح اس لفظ کو اس طرح نہیں پڑھیں گے انعمتا انعمتا، نہیں، بلکہ عین کو واضح کریں گے انعمتا انعمتا انعمتا۔ عین کے بعد اب حا کی پریکٹس۔ حا کو درست پڑھنے کے لیے آپ اس طرح پریکٹس کر لیجئے گا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں بعض لوگ شیشے کو یعنی آئینے کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر سانس نکالتے ہیں، اور وہ کس طرح نکالتے ہیں، جیسے جب وہ اس طرح سانس نکالتے ہیں تو آئینے کے اوپر نمی جم جاتی ہے۔ تو اگر آپ اسی آواز کی جیسے اسی کی بار بار پریکٹس کریں گے تو اسی سے آپ ہا کی ادائیگی کر سکتے ہیں، جیسے ہا 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 ہا۔ جب آپ ہا کی بار بار پریکٹس کر لیں گے اس کے بعد اگر آپ اس لفظ کو پڑھنا چاہیں تو اس لفظ کے شروع میں یہ جو ہا ہے تو اس ہا کو آپ صحیح پڑھ سکیں گے، جیسے حتی حتی۔ اسی طرح اس لفظ کے شروع میں یہ جو ہا ہے یہ بھی صحیح پڑھ سکیں گے، جیسے حسنات حسنات۔ یہ 2 حروف اور ان کے علاوہ دیگر حروف جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا مشکل ہیں، ان 2 اور ان تمام حروف کو بالکل درست پڑھنے کا بڑا آسان فارمولہ ہے کہ ان حروف کی بار بار پریکٹس کی جائے۔ جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو ان کی ادائیگی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ ان حروف کی پریکٹس کریں گے تاکہ ان کے پڑھنے میں مزید بہتری آ سکے۔